وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ صاد درس کا نمبر 21-24، آیت نمبر 41 سے 44، حصہ دوم. آج کا موضوع: کیا ہم نے دنیا کو آخرت کے مقابلے پر پسند کر لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. واذکر عبدنا ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب. اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ بار الہ شیطان نے مجھ کو ایذا اور تکلیف دے رکھی ہے. ارکض برجلک هذا مغتسل بارد وشراب. ہم نے کہا کہ زمین پر لات مارو، دیکھو یہ چشمہ نکل آیا، نہانے کو ٹھنڈا اور پینے کو شیریں. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. اور ہم نے ان کو اہل و عیال اور ان کے ساتھ ان کے برابر اور بخشے، یہ ہماری طرف سے رحمت اور عقل والوں کے لیے نصیحت تھی. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. اور اپنے ہاتھ میں جھاڑو لو اور اس سے مارو اور قسم نہ توڑو، بے شک ہم نے ان کو ثابت قدم پایا، بہت خوب بندے تھے، بے شک وہ رجوع کرنے والے تھے. سامعین کرام، سورہ صاد آیت نمبر 41. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اور ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کا تذکرہ کرو. اذ نادا ربہ، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا. انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، کہ شیطان نے مجھے سخت تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا ہے. ارکض برجلک، تو ہم نے اسے حکم دیا کہ اپنا پاؤں زمین پر مارو. ھذا مغتسل بارد وشراب، یہ پانی ٹھنڈا نہانے کے لیے اور پینے کے لیے ہے. وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور ہم نے انہیں ان کے اہل و عیال واپس کر دیے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور. رحمتم منا، اپنی طرف سے رحمت کے طور پر. وذکر لأولی الالباب، اور عقل و فکر رکھنے والوں کے لیے نصیحت کے طور پہ. وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا، اور ہم نے ان سے کہا کہ تنکوں کا ایک مٹھا لے لو. فَاضْرِب بِهِ،
اور اسے اس سے مار دو، ولا تحنس، اور اپنی قسم نہ توڑو، انا وجدناہ صابرا، ہم نے انہیں صابر پایا، نعم العبد، بہت بہترین بندے تھے، انہ اواب، اور بہت رجوع کرنے والے تھے۔ اس کے بارے میں ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان آیات کا اصل میں مدعا وہی ہے جو آپ کو میں نے گزشتہ سبق میں بیان کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے حالات بیان کر رہے کہ مختلف کیفیات میں ان کا طرز عمل کیا تھا، اور اسی سلسلے میں حضرت ایوب علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر تھے، ان پر آزمائش آئی اور ان کو کوئی بیماری ایسی لاحق ہو گئی، تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بھی تکلیف، بے نصب و عذاب، تکلیف ان کو پہنچ گئی۔ ظاہر ہے کہ جو بیماری ہوتی ہے بعض اوقات تو درد ہوتا ہے، مختلف کیفیات ہو سکتی ہیں، لیکن دیکھیں یہاں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تفصیلات تو بنی اسرائیل سے کی گندگیوں سے آپ کو مل جائے گی، لیکن کیا ضرورت ہے؟ تکلیف، بیماری، بس آزمائش آئی۔ تو بہرحال اسی کے ہم بارے بات کر رہے تھے، اور ایک نقطہ جو میں نے بیان پورا نہیں کیا تھا وہ یہ ہے کہ دیکھیں آزمائش کے بغیر تو جنت کا راستہ نہیں ملے گا آپ کو۔ یعنی ہم تو کوشش کرتے ہیں، اصل میں دین کے تقاضوں کو تو ہم جانتے نہیں ہیں۔ یا اللہ ہر مصیبت اور آزمائش سے مجھ کو بچا، اپنی خاص رحمتوں سے نوازے، یہ کیا دعا ہے؟ ہم یہ فیس بک پہ بھی ایسی دعائیں آپ کو مل جائیں گی، آپ کو اللہ تعالیٰ ہر قسم کی بیماری سے بچا لے، ہر قسم کی تکلیف سے۔ بھائی بیماری، تکلیف، یہ اللہ نے وعدہ کیا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، میں ضرور تمہاری آزمائش کروں گا۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہاں آزمائش آئے گی، آپ صبر کرو، اور خوشخبری ہے میرے صبر کرنے والے بندوں کے لیے۔ اذا اصابتہم مصیبت، جب کوئی تکلیف ان کو پہنچتی ہے کیا کہتے ہیں؟ انا للہ، ہم تو اللہ کے ہیں، کوئی بات نہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے ہیں۔ یہ ایک دیکھیں ذہنیت ہوتی ہے، یہ ایک تصور ہوتا ہے کہ بھئی تکلیف آئے گی اور میں اس پر صبر کروں گا، بلکہ شکر کروں گا۔ سبحان اللہ، تکلیف آئے اور آپ کی زبان سے کلمہ شکر ادا ہو، بڑی بات ہے، بندگی کی بات ہے، بڑی کیا بات ہے، بندگی ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تکلیف آتی ہے، ٹھیک ہے، کون لاتا ہے؟ اللہ، اور کون اس کو رفع کرتا ہے؟ اللہ، اور اس میں اللہ کا یہ قانون ہے، تکلیف آئے گی تم نے صبر کرنا ہوگا۔ وہ گزشتہ سبق میں آپ کو سورہ عنکبوت کی جو پہلی آیت تھی، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، جھوٹے سچے کا پتہ چل جائے، دنیا کو پتہ چل جائے کہ کون اللہ کا بندہ ہے اور کون اللہ کا سچا بندہ ہے اور کون اللہ کا جھوٹا بندہ ہے۔ تو یہ کیفیات آتی ہیں، آنی چاہیے، تیار رہیں، آئے تو آپ کے چہرے پر خوشی ہونی چاہیے، غم نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں قرآن مجید میں ہے غزوہ احزاب، 10,000 کا لشکر، کتنے بے وقوف تھے وہ لوگ کہ دین کو ختم کر دیں گے، حضور کو کوئی نقصان پہنچا دیں گے، 10,000 کا لشکر لے کے آئے مدینہ۔ تو اس وقت جتنی وہ مسجد نبوی ہے یہی ٹوٹل مدینہ تھا، ابھی تو بہت پھیل گیا ہے، بس یہی، ابھی تو اور بھی توسیع، لیکن وہ کچھ عرصہ پہلے کا جو مدینہ تھا، توسیع سے پہلے کا، اتنا ٹوٹل مدینہ تھا۔ اللہ، تو 10,000 کا لشکر لے کے آ گئے، تو بے وقوف تھے نا،
بے وقوف تھے. نبی کا مقابلہ اللہ کا مقابلہ ہے. کر تو نہیں سکے کر تو نہیں سکے. وہ 10,000 ذلیل اور خوار ہو کے چلا گیا. اس کے بعد جو ہے ان کو ہمت نہ ہوئی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا. مکے پہ پھر چڑھائی کی. ظاہر ہے فتح مکہ اسی کے بعد ہوئی تھی. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ تکالیف، میں آپ کو تذکرہ کر رہا تھا کہ یہ جملہ میں نے کہا تھا نا کہ جب تکلیف آئے، کوئی مصیبت آئے، تو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ اور خوشی ہونی چاہیے. کون آزما رہا ہے؟ اللہ. کیوں آزما رہا ہے؟ جنت میں داخلے کی تیاری ہے. یہ جو آپ کے پی ایم اے والے ہیں نا ایبٹ آباد میں، تو وہ جو کیڈٹ ہے اس کو یعنی ناگوار حالات سے گزارتے ہیں ٹریننگ جب کرتے ہیں. مجھے تو پوری تفصیل نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ یعنی بہت سخت ایک مشقت کا عرصہ ہوتا ہے کیڈٹ کا، آسان نہیں ہوتا. تو بہرحال اس لیے جو ہے وہ میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد جو ہے وہ بندہ جو ہے وہ آگے جاتا ہے. تو اسی طرح تکالیف اور مصیبتیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ تکالیف اور مصیبتیں مسلط کر دی گئی ہیں انبیاء پر، پیغمبروں پر، اور اس کے بعد درجہ بدرجہ اللہ کے نیک بندوں پر بھی یہ مسلط کر دی گئی ہیں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ کے دین کے راستے میں سب سے زیادہ تکلیف مجھے دی گئی ہے. تو وہ پوری زندگی ان کی شاہد ہے اس پر کیسے انہوں نے زندگی گزاری. بہرحال تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تکالیف جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے. اور میں آپ سے وہ غزوہ احزاب کی بات کر رہا تھا. مدینے میں جب مطلب منافقین بھی تھے، منافقین مدینہ، تو وہ جب 10,000 کا لشکر آیا، وَلَمَّا رَأَى الْمُنَافِقُونَ الْأَحْزَابَ، جب منافقوں نے اس گروہ کو دیکھا، لشکر کو، تو کیا کہنے لگے؟ یہ منافق کون تھے؟ اس وقت کے برائے نام مسلمان تھے ہماری طرح. زیادہ میں آپ کو سمجھنے کے لیے تکلیف نہیں دوں گا. آج سارے ہم جو ہیں یہ منافقین مدینہ ہیں جو دین کو چھوڑ چکے ہیں. انہوں نے بھی دین کا ظاہر لیا ہوا تھا لیکن باطن سے وہ آگاہ نہیں تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی نہیں تھے، وہ اپنے حرص و ہوس کے بندے تھے، ہماری طرح بہنیں ہی سیم. تو وہ انہوں نے جب وہ لشکر کو دیکھا تو انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے تو ہم سے فتح کے وعدے کیے تھے اور وہ سارے وعدے تو جھوٹے نکلے. اب یہ 10,000 کا لشکر آ گیا اور بس ہم ختم ہو گئے. ان کو تو اللہ کی مدد پر یقین ہی نہیں تھا ہماری طرح. ان کو تو ظاہر کو دیکھ رہے تھے. یہ 10,000 کا لشکر آ گیا، لشکر جرار آ گیا، اب تو ہم مٹ گئے. ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، کے الفاظ نقل کیے ہیں کہ اللہ نے سے اور اس کے رسول نے جو وعدے کیے تھے وہ تو جھوٹے تھے. اور پھر جو ہے اللہ مومنوں نے کیا کہا؟ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، او کما قال. ان کے چہروں پر بشاشت آ گئی، مومنوں کے چہرے پر بشاشت آ گئی، خوش ہو گئے. هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، یہ اللہ کا وعدہ ہے،
جو اس نے ہم سے کیا تھا کہ میں تمہیں آزماؤں گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے سچ کہا تھا۔ تو ابتلا اور آزمائش، ظاہر ہے ایوب علیہ السلام کا واقعہ ہم پڑھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں بیان فرما رہے ہیں، اور اس میں تکلیف کی بات ہو رہی ہے۔ تو ایک وقت تک تکلیف کا دیکھیں، ان مع العسر یسرا، سختی کے ساتھ راحت شامل ہوتی ہے، سختی کے بعد راحت، ان مع العسر یسرا، قرآن کے الفاظ ہے بھیا۔ سیجعل اللہ من بعد عسر یسرا، دوسری جگہ ہے، اللہ تعالیٰ جلد تکلیف کی حالت کو آسانی سے بدل دے گا۔ تو یہ رویے ہیں، یہ اللہ کی سنت ہے، اور یہ جنت جانے کا راستہ ہے۔ تکالیف، مصیبتیں، تکالیف، بدنامیاں اور یہ سب کچھ جو ہے راہ خدا میں آپ کو آئیں گی، اللہ لائے گا۔ اس نے دنیا ہی ایسے بنائی ہے کہ جب اپنے کلمہ طیبہ ادا کر دیا، اس کو ثابت قدم رہنے کے لیے، اس کلمہ طیبہ پر ثابت قدم رہنے کے لیے آپ کو یہ دنیا ہی اس نے ایسی ڈیزائن کی ہے۔ سب سے پہلے آپ کی مخالفت جو ہے وہ آپ کے نفس میاں کریں گے، وہ تو نہیں چاہتے، آپ کا نفس تو نہیں چاہتا۔ کلمہ طیبہ تو اس کی ضد ہے نفسانی خواہشات کی۔ آپ جب لا کہتے ہیں، لا الہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے نفس کی نفی کرتے ہیں، اور جب الا اللہ کہتے ہیں اپنے عمل سے، تو نفس مغلوب ہو جاتا ہے، اس کے پاس پھر طاقت نہیں رہتی۔ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے سب کچھ جو نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے ابتلا کا، آزمائش کا۔ اب اس میں ہمارا امتحان ہے۔ جو نقطہ میں آپ کو کہنا چاہتا تھا وہ یہ تھا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ دیکھیں ہمیں تو احساس نہیں ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ تو اپنی شان کے ساتھ ہر بندے کے حال سے واقف ہے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، میں تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہوں۔ ہر شخص کی، یعنی ہم میں سے ہر شخص کو ذاتی طور پر اللہ تعالیٰ یعنی کی ربوبیت ہمارے شامل حال ہے، اللہ کی ذات۔ اب یہ تو سب بندے ہیں، وہ تو اللہ ہے نا، تو اللہ ہے، ہر ایک کے ساتھ ہے، ہر ایک کے حالات کو دیکھ رہا ہے، ہر ایک کے ساتھ وہ معاملہ ہو رہا ہے اس کی ترقی کا۔ اگر کوئی ترقی کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے نا، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ، تو مسئلہ یہ ہے سارا۔ اچھا، تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں اس میں بڑا مضمون ہے، اس میں ایک اپنے بندے پر تکالیف کا تذکرہ ہے، اور تکلیف کے ساتھ پھر راحت شروع ہو جاتی ہے جب آپ صابر رہیں۔ انا وجدناہ صابرا، یہ الفاظ ہیں نا۔ آیت نمبر 44 میں، ہاں، انا وجدناہ صابرا، ہم نے انہیں صبر کرنے والا پایا۔ تو یہ ایک مدت تک ہوتا ہے، یہ سسٹم ہوتا ہے، یہاں تک کہ آپ یعنی دیکھیں اس میں پھر مختلف کیس ٹو کیس کی بات ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ یعنی ساری عمر آپ دیکھ لیں، وہ تکالیف، زیادہ تر حصہ ان کا تکالیف میں گزرا، اور وہ تو اس کے خواہاں ہی نہیں تھے۔ دیکھیں یہ اچھی زندگی تو کہتے کسے ہیں کہ اللہ آپ سے راضی ہو۔ ہم جو دھوکے میں پڑے ہوئے دنیا کے، ہم اچھی زندگی اس کو کہتے ہیں کہ بھئی روپے پیسے کی برسات ہو، ڈالر کی برسات ہو، اور اس طریقے سے ہم اس کو اچھی زندگی، اچھا گھر، اچھا پہننا، اچھا کھانا،
اور بس یہ مزوں میں آپ زندگی گزارتے رہتے ہیں. بہت بڑا دھوکے میں ہم مبتلا ہیں. بہرحال وہ تو میں آپ کو کہتا رہتا ہوں، تو آپ کو یعنی غور کرنا چاہیے. یہ غور کے لفظ پہ مجھے یہ آیا اولل ایدی والابصار انہ اواب، یہ سارا جملہ ہے نا، ذکر لأولل الباب، آیت نمبر 43 میں آپ دیکھیں نا، رحمتا ووہبنا لہ اہلہ ومثلہم معہم رحمتا منا وذکر لأولل الباب. تکلیف ہٹا دی اللہ تعالیٰ نے، اور کیسے ہٹائی کیسے؟ بس ان کا پاؤں ایک زمین پر ایک پاؤں مارو، اس سے ایک چشمہ پھوٹ نکلا. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ یہ صرف اسماعیل علیہ السلام تو نہیں تھے کہ اس کے پاؤں ایڑیاں رگڑنے سے جو ہے وہ چشمہ نکل گیا. یہ تو ایوب علیہ السلام بھی تھے. ارکض برجلک، اپنا پاؤں زمین پر مارو، تو زمین پر پاؤں مارنے سے چشمہ تو نہیں نکلتا. بھائی اللہ ہے ہر دم ہر جگہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ. یہ تو ہم اللہ سے غافل ہو کر زندگی گزار رہے ہیں. ہماری زندگی بے بندگی ہے، اور بے بندگی جو ہے وہ یاد رکھیں شرمندگی ہوتی ہے. آپ ہر جگہ ہر موقع پہ آپ کو شرمندگی کا سامنا. یہ تو ہم ایک گہری نیند میں سوئے میں ہیں. امت مسلمہ غفلت ہے اور گہری نیند ہے، اور ہم جاگنا بھی نہیں چاہتے، جاگنا بھی نہیں چاہتے. مسئلہ یہ ہے ہم سوئے رہنا چاہتے ہیں. جو ہمیں لالی پاپ دے کہ بھئی تم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، سو جاؤ، آرام سے سو جاؤ، کچھ بھی نہیں ہے، جنتی ہو. بڑی ایک مطلب ایک نامناسب رویہ ہے ہمارے بعض علماء کا، جو ہمیں لوریاں دے کے سلا دیتے ہیں. ہم سب اس زعم میں ہیں کہ ہم تو ایمان والے ہیں، حالانکہ ہمارے دل میں ایمان کا ایک ذرہ بھی نہیں ہے. ایمان کہتے کسے ہیں یہ بھی نہیں معلوم. کہ روایت ہے، روایات ہیں بس، اور تو کچھ نہیں ہے. دعوے ہیں اور روایات ہیں. ہمارے تو صرف دعوے ہیں، حالانکہ ہم دنیا دار ہیں. ہم اللہ والے نہ ہیں نہ بننا چاہتے ہیں، ہم دنیا دار لوگ ہیں. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ. ارکض برجلک، آپ اپنا پاؤں زمین پر مارو. ھذا مغتسل بارد و شراب، یہ ہے ٹھنڈا پانی، نہانے کے لیے بھی ہے اور پینے کے لیے بھی ہے. یعنی اس میں علاج تھا ان کا. نہاؤ اس سے اور اس کا پانی استعمال کرو. پانی کو اللہ تعالیٰ نے دوائی بنا دیا. نہ کوئی ڈاکٹر، نہ کوئی اسپیشلسٹ، نہ کوئی اینٹی بایوٹکس. پاؤں زمین پر مارو، چشمہ ابل آئے گا، اور اس سے نہاؤ بھی اور پیو بھی، بس صحت ہو جائے گی. تم تکلیف ہٹانے میں تو دیر نہیں لگتی. اللہ تعالیٰ کو جو مصیبت لانے والا ہے وہ ٹالنے والا بھی ہے، لیکن ایمان ہونا چاہیے. ہمارا تو ایمان ہی نہیں ہے. وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ. ہم نے ان کو دے دیا سب کچھ، اور بھی دے دیا، ڈبل کر دیا. ہمارے در میں کیا کمی ہے؟ اللہ فرما رہے. لیکن یہ کیا؟ یہ رحمت اور ذکرہ، نصیحت کس کے لیے؟ جو خاوندان عقل ہیں، غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے. ان کے لیے اس میں وہ ہے وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا. کوئی قسم کھائی ہوگی بیوی کو 100 کوڑے مارنے کی حالت تکلیف میں، تو جب صحت یاب ہو گئے قسم کھائی تھی جب میں صحت یاب ہو جاؤں گا تو تمہیں 100 درے ماروں گا، 100 کوڑے ماروں گا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قسم کو مت توڑو.
ایک مٹھا لے لو تنگوں کا، اس سے اس کو مار دو تو تمہاری قسم پوری ہو جائے گی۔ وَلَا تَحْنَسْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، ہم نے ان کو بہت صابر پایا۔ نعم العبد، بہت بہترین بندے تھے، کیا ہی خوب بندے تھے۔ یہ وہ باتیں جو ہمارے لیے ہیں، اس میں ہمیں غور کرنا چاہیے۔ کیا یہ تین جو صفات ہیں، لیکن تین صفات اس آیت نمبر 44 میں بیان ہو رہی ہیں۔ انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب، کیا یہ ہم میں بھی پائی جاتی ہیں؟ کیا ہم اللہ کے بہترین بندے ہیں؟ نہیں۔ کیا ہم صابر ہیں، صابر شاکر ہیں؟ نہیں۔ انہ اواب، بہت رجوع کرنے والا۔ یہ ساری اصطلاحیں، اس سے تو ہم واقف بھی نہیں ہیں اور نہ واقف ہونا چاہتے ہیں۔ ہماری تو ایک ضد ہے، دنیا۔ لم یرید الا الحیات الدنیا، اللہ کی یاد سے ہمارا کیا سر و کام ہے؟ ساری ہماری جو مراد ہے وہ تو دنیا ہے۔ ہم تو دنیا کے خیال میں زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کی یاد میں، اللہ کی یاد کو دل سے بھلا کے دنیا کی یاد سے ہم نے اپنے دل کو آباد کر لیا ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له اہلہ ومثلهم معهم رحمتا منا وذکری لأولی الالباب وخذ بیدک ضغثا فاضرب به ولا تحنث انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ واذکر عبدنا ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ بار الہ شیطان نے مجھ کو ایذا اور تکلیف دے رکھی ہے۔ ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، ہم نے کہا کہ زمین پر لات مارو، دیکھو یہ چشمہ نکل آیا، نہانے کو ٹھنڈا اور پینے کو شیریں۔ ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب، اور ہم نے ان کو اہل و عیال اور ان کے ساتھ ان کے برابر اور بخشے، یہ ہماری طرف سے رحمت اور عقل والوں کے لیے نصیحت تھی۔ وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، اور اپنے ہاتھ میں جھاڑو لو اور اس سے مارو اور قسم نہ توڑو، بے شک ہم نے ان کو ثابت قدم پایا، بہت خوب بندے تھے، بے شک وہ رجوع کرنے والے تھے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا
على حبيبك خير الخلق كلهم